دکھی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ جناب یہ بیان کر کے میں اس کے بعد آگے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس دیکھنا، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ جو چچا کا بیٹا ہمارا دشمن ہے، ماموں کا بیٹا ہمارا دشمن ہے، ہم نے ان کو اپنی دشمن بنایا ہوا ہے۔ اور اگر دشمن بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، نبی کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، صحابہ کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ اور ہماری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ان کو دے رہا ہے، تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی کو زمین کا مسئلہ بن جائے، کوئی رشتے ناطے کا مسئلہ بن جائے، لین دین کا، تو ہم اس کا آخری سانس لینے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہتا جی ان علی قرابت نسلہم ویقطعونی، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملاتا ہوں، مجھ سے توڑتے ہیں، واحلم عنہم ویسیئون الینا، میں ان سے برداشت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہر قسم کی میری توہین کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جناب مجھے ڈسارٹ کرتے ہیں، مجھے دکھی کرتے ہیں، تو میں برداشت کرتا ہوں، میں جناب ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، وہ مجھے جناب محروم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کنت کما قلت، اگر تو واقعی سچا ہے تو تصفہم الملہ، تو ان کے منہ پر خاک ڈال رہا ہے۔ او بھائی، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملات کر رہا ہے تو آپ برداشت کریں، آپ تو ان کے منہ پر خاک کر رہے ہیں، خاک مل رہے ہیں، خاک پھینک رہے ہیں، آپ کا بدلہ اللہ رب العزت لے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں آج اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن شیطان بدبخت نے آج مسلمانوں کے اندر، آپ حالات دیکھ لو، یہ شیخ پورہ کے اندر صرف بچے آپس میں لڑے ہیں، ہمارے ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ بچے ہیں، بچے آپس میں لڑے ہیں، تو جناب بڑے اٹھے، ٹھیک ہے نا جی، اٹھنے کے بعد وہ جناب انہوں نے اٹھائی جناب رائفلیں، اور آ کر جو دوسری مخالف پارٹی تھی ان کے جناب بچوں کو مار، عورتوں کو مار، بھائیوں کو مار، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے ادھر مار، کوئی گلی میں چل رہا ہے اس کو مار، جناب دروازے توڑ کے، دروازے جناب پھلانگ کے، دیواریں اندر جا کے جناب خواتین کو 8 بندے، بعض یہ ابھی خبر آئی ہے 9 بندے مر چکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ تو ہماری کہاں، یہ رمضان کا مہینہ، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کس منہ سے اللہ کو جناب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جناب معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے اندر وہ جو اسلام اور مسلمان، وہ رحم اور درگزر، اور صلاح الدین ایوبی جناب، وہ رچرڈ جو تھا، دشمن اول تھا صلاح الدین ایوبی کا، میدان جنگ کے اندر جب وہ گرفتار ہو گیا تو سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اس کی جناب تیمارداری کی، اور اس کو بڑے انتہائی عزت احترام کے ساتھ اس کو کہا جا، میں تجھے بس تیری یہی سزا ہے کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا۔ تو یہ ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو ہمیں حلم اور برداشت عطا فرما، ہم رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرنے والے بنیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو جناب ہم معاف کرنے والے بنیں، اللہ سے دعا کرنے والے بنیں۔ اور ہماری دشمنیاں کافروں کے ساتھ ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہیں، ان سے ہماری نفرتیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف ہمارا جناب سینہ بغض سے بھرا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کے لیے یہی دعا کریں، اللہ وہ آدم کی اولاد ہے ان کو ہدایت دے۔ کجا جناب ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپس میں جناب ہماری قوم بھی ایک ہے، تو نا یہ جو اب کل جو 8-9 قتل ہوئے، دونوں کی قوم بھی ایک ہے، دونوں جٹ قوم سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک کا نام خادم جٹ گروپ ہے، دوسرے کا پتہ نہیں کون ہے، جناب 8-9 بندے مار دیے، اور جن کے بندے مر گئے انہوں نے کیا کیا، وہ جناب گئے ان کے گھروں کو آگ لگا، سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا، اب ان کی غیرت کہاں جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ در کی جناب وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گھر بھی گئے، بچے بھی پتہ نہیں کہاں، عورتیں کہاں جناب، اب وہ جناب ذلیل ہوں گی، اور ادھر جو ہے جن کے بچے مر گئے، خامند مر گئے، مرد مر گئے، اب ان کی بھی زندگی عذاب اور ان کی زندگی بھی عذاب، وہ اب جیلوں کے اندر سڑیں گے، اور یہ بیچارے ساری زندگی اپنے پیاروں کو یاد کر کے روئیں گے۔ جب چھوٹی عید آئے گی، رمضان کا مہینہ آئے گا، تو یہ ان کو یاد کر کے روئیں گے، صرف اور صرف ایک انا کی وجہ سے۔ اور بچے لڑ پڑے ہیں تو کیا ہو گیا، ابھی صبر کر لو، بچوں نے تو کل کو پھر ایک ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قوت حلم اور قوت برداشت اور معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔